اس کی میں ایک مثال میں اکثر ایک حدیث پیش کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے, محفل میں حضرت ابو بکر بھی تھے, محفل میں حضرت عمر بھی تھے, حضرت ابو ہریرہ بھی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اٹھ کے گئے تو بہت دیر ہو گئی, واپس نہیں آئے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہمیں خوف ہوا کہ کہیں کوئی دشمن نے نقصان تو نہیں پہنچایا, آپ ہیں ہی نہیں. تو حضرت ابو ہریرہ ایک دم تلاش میں نکلے اور ایسی ایک بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے نا. کہتے ہیں کہ میں ایک باغ میں نیچے پانی نہیں ہوتا جہاں سے نہر, میں اس کے نیچے سے گھس کے باغ میں گھس چلا گیا نبی کو تلاش کرنے کے لیے, دروازے سے بھی نہیں گئے. تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے پوچھا کیوں کیسے آئے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے خوف ہوا کہ آپ کو کوئی نقصان تو نہیں ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ میری طرف سے لوگوں کو خوشخبری سنا دو کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو شخص یہ کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا. اور ثبوت کے طور پر اعتماد دلانے کے لیے اپنے نال بھی حضرت ابو ہریرہ کے حوالے کر دی, اپنا جوتا, کہ لوگوں کو یقین نہ آئے تو یہ دکھانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا نال مبارک بھی دیا ہے, ایک سند رہے گی. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں باغ سے باہر نکلا, دوڑا دوڑا جا رہا ہوں, بھائی لوگوں کو خوشخبری سناؤں گا. اول من لقینی عمر, سب سے پہلے میری ملاقات ہوئی عمر سے. حضرت عمر نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ نبی نے فرمایا جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا, میں لوگوں کو یہ خوشخبری سنا رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ عمر نے مجھے سینے پہ اتنی زور سے دھکا مارا کہ خررت علی استی, میں کولوں کے بل زمین پہ گرا. حضرت عمر نے سختی سے منع کر دیا, بالکل نہیں, ٹھیک ہے نا, بالکل نہیں, نا آپ کو اس کی پرمیشن نہیں ہے. جو لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں نا, جن کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے, جیسے آج کل بہت سے یوٹیوبرز کے دماغ میں کیا بھرا ہوا ہے؟ بھوسا. ان کو ہر بزرگ کے, ہر عالم کے کلام میں کیڑے نکالنے کا شوق. تو وہ یہاں بھی کچھ الٹی سیدھی بات کہہ لیں گے کہ حضرت عمر نے حدیث سن کے دھکا دے دیا, یہ تو معاذ اللہ اسلام سے معاذ اللہ کفر ہو گیا. او بھائی یہ بھی غیرت اور حمیت کہ لوگ نبی کی بات کا مطلب سمجھیں گے نہیں. جب آپ اچھی تعویل کرنا چاہو تو اچھی کر سکتے ہو, جب آپ کے دماغ میں نفرت کا بھوسا بھرا ہوا ہو تو ہر اچھی بات بھی آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ غلط. مولانا اشرف علی تھانوی کا خواب تھا نا, اس نے کہا مجھے خواب آیا اس مرید نے کہ مجھے اشرف علی رسول اللہ خواب میں آیا. تو جن کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے وہ کہتے ہیں ختم نبوت کے منکر. جو دماغ سے اچھا سوچتے ہیں انہوں نے کہا دیکھو, انہوں نے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعبیر کی, ایسی تعبیر کی جو شریعت کے مطابق. یہ نہیں کہا کہ واقعی میں اللہ کا رسول ہوں, بلکہ کہا کہ بھائی یہ اس کی یہ تعبیر ہو سکتی ہے کہ شاید میں متبع سنت ہوں, میں نبی کو فالو کرتا ہوں. یہ ایک اچھی تعبیر نکال لی. اب جس کے دماغ میں پازیٹیو سوچ ہوگی وہ کہے گا دیکھو بھائی ایسا خواب سن کے ان کو اپنے بارے میں نبی ہونے کا شبہ نہیں ہوا, کبھی بھی شبہ نہیں ہوا. بعض لوگ کہتے ہیں وہ جاگتی حالت میں بھی کہا ہے, تو جاگتی حالت میں جو اس نے اٹھتے ہوئے کہا ہے نا وہ بھی غیر اختیاری ہے. اور میں اس پر ایک پورا کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ اس طرح کے خواب نبی کے دور میں بھی آئے ہیں, صحابہ کو بھی آئے ہیں, ان کی بھی تعویل کی گئی ہے, ایز اٹ از نہیں لیا گیا ان کو. خوابوں کی دنیا الگ ہے, جاگتی حالت کی دنیا الگ ہے. لیکن دماغ میں کسی کے بھوسا بھرا ہوا ہو وہ کیڑے نکالنے کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں آئے گا. تو اپنے دماغ کا علاج کرائے آدمی.
اور اگر پھر بھی کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تو پھر وہ کہے کہ مولانا شرف علی تھانوی معاذ اللہ کافر تھے، کیونکہ میں کہتا ہوں جو اپنے نام کا کلمہ پڑھا ہے وہ اسلام سے خارج. پھر وہ یہ نہیں کہے کہ ہم براڈ مائنڈڈ ہیں، کسی کو کافر نہیں کہتے، تو پھر قادیانی کو بھی کافر نہ کہو آپ. تو ان کا مقصد صرف اور صرف نیگیٹیوٹی پھیلانا. خواب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جاگتی حالت میں اللہ کی زیارت ممکن ہے؟ بولو نہیں ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ خواب میں اللہ کی زیارت ہو سکتی ہے. اب کوئی یہ خواب ہی غلط ہے کیونکہ اللہ کی زیارت او بھائی خواب ہے، خواب کی تو تعویلات ہوتی ہیں. سعودی عرب کے شیخ بن باز مفتی اعظم تھے، بہت پرہیزگار تھے. اس زمانے میں ہمارے ایک دوست حج کر کے آئے تو انہوں نے بتایا کہ وہاں ایک خواب بڑا مشہور ہے. خاتون نے شیخ بن باز کو فون کر کے بتایا کہ میں نے ایک عالم کو دیکھا کہ بیت اللہ کا برہنہ طواف کر رہا ہے بغیر کپڑوں کے. اس خواب کی تعبیر بتائیں. شیخ بن باز نے کہا یہ اس کی علامت ہے کہ وہ جنتی ہیں. کوئی تعبیر ہوگی ان کے ذہن میں. اس عورت نے پھر کہا کہ وہ میں نے آپ کو دیکھا ہے. پہلے نام نہیں بتایا اس نے. تو بیچارے ایک ہفتے تک روتے رہے. دماغ میں بھوس بھرا ہوا ہو تو آپ کیا تعبیر نکالو گے؟ یہ گستاخ ہے، اولیاء کی گستاخ. علماء کو کہہ رہی ہے برہنہ طواف. بھائی خواب ہے، خواب کو حقیقت پر تھوڑی رکھا جاتا ہے، اس کی تو تعویلات ہوتی ہیں. اور اگر نیند سے بیدار ہوتے ہی کسی کی زبان سے ایسے کلمات نکلے، وہ بھی اس خواب کے اثرات کی وجہ سے، اس پہ بھی شریعت میں کوئی آبجیکشن نہیں ہے. ختم نبوت پہ جتنا علماء دیوبند نے کام کیا تمہارے باپ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا تمہارے تصور نہیں کر سکتے جتنا. یہ تو تھے ہی نہیں یہ لوگ جو اب علماء دیوبند پہ اعتراضات کر رہے ہیں. یہ تو اس دور میں سو رہے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے دنیا میں. ساری قربانیاں ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ان علماء نے دی. آج انہی پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. چند ٹچے بیٹھ جاتے ہیں میڈیا پہ آ کے اور ان کا کام سوائے کیڑے نکالنے کے کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی طرح حدیث پہ بھی لوگ طنز کرتے ہیں. حضرت عمر کے اس عمل پہ جو دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہوگا تو کیا کرے گا؟ وہ طنز کرے گا کہ دیکھو ابو ہریرہ حوالہ کس کا دے رہے ہیں؟ نبی کا. اور حضرت عمر بجائے اس کو لینے کے کیا کر رہے ہیں؟ دھکا. ہم تو کیونکہ حضرت عمر سے ہمیں محبت ہے، ہمیں پتہ ہے ان کی قربانیاں ہیں. کسی کے بھی بات کو لینے کے لیے، اس کا مطلب لینے کے لیے اس کی لائف کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. یہی کام کوئی منافق کرتا جس کی زندگی نفاق سے بھری ہوئی ہوتی، ہم اس کے عمل کی اچھی تعویل نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں وہ منافق کو حدیث سے نفرت تھی اس لیے کیا ہے. لیکن عمر یہی کام کرے گا تو ہم کہیں گے غیرت اور حمیت، یہ نبی سے محبت کی وجہ سے کیا ہے. تو کسی کے بات کے دو مطلب نکلتے ہو نا تو اس کی لائف کو دیکھا جاتا ہے کہ پہلے کیا کرتا رہا ہے. توحید کا دفاع کرتا رہا ہے تو اس کی بات کو شرک پہ محمول نہیں کیا جائے گا. لوگ کہتے ہیں نا جب تمہارے اکابر یہ کام کریں تو اس کی صحیح تعویل کرتے ہو، دوسرا کرے تو غلط. بھائی دوسرا شرک کو پروموٹ کر رہا ہے ساری زندگی. ہم جب اس کی بات کی تعویل کرتے ہیں وہ خود اس تعویل پہ راضی نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے میرا مطلب ہی نہیں ہے یہ وہ راضی نہیں ہے اس پہ. تو تعویل ایسے شخص کی بات کی جائے گی کہ جس کی تعویل پر ہمارے پاس اس کی لائف میں ثبوت ہو. بہشتی زیور میں آپ اٹھا کے دیکھیں مولانا شرف علی تھانوی نے جو عقیدے لکھے ہوئے ہیں، عقیدہ توحید کو جس طرح ڈیفائن کیا ہے، وہ عقیدے میں اہل سنت کے عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے. سیم وہی ہے جو عربوں کا عقیدہ ہے، سیم وہی ہے جو اہل حدیث کا ہے، سیم وہی ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کا ہے. جو عقائد انہوں نے ڈیفائن کیے ہیں، اور وہ تو پوری دنیا میں جہاں جہاں حنفی ہوتے ہیں پڑھائی جاتی ہے وہ. لیکن عبارتوں سے نکالنا، انہوں نے یہ کہا تھا تو اس کا یہ مطلب، انہوں نے یہ کہا تھا تو اس کا یہ مطلب. یہ خوب سمجھ لیں جب دماغ میں بھوسا ہوتا ہے تو آدمی کو ہر جگہ کیا نظر آتا ہے؟ بھوسا نظر آتا ہے. تو حضرت عمر نے کیا کیا؟ جیسے ہی صحابی سے حدیث سنی حضرت عمر نے دھکا دے کے ان کو پیچھے گرایا. ہم کیونکہ عمر کی قربانیوں کو جانتے ہیں، اسلام کے لیے قربانیاں ہیں، اس لیے ہم کہیں گے یہ حدیث کی مخالفت مقصد نہیں تھی. اس کا مقصد تھا حدیث کا دفاع، قرآن و سنت کا دفاع. کیوں؟ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بھاگتا ہوا گیا واپس، روتا ہوا نبی کے پاس. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسے کیا عمر نے میرے ساتھ. آپ بھی غصہ نہیں ہوئے؟
آپ نے حضرت عمر سے پوچھا ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اذا یتکل الناس، لوگ یہ حدیث سنیں گے تو اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے، لوگ سمجھیں گے اب ہمیں عمل کی ضرورت بولو نہیں ہے، تو اس سے اسلام کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ نقصان ہوگا، بد عمل بن جائیں گے لوگ۔ عقل مند لوگ تو سمجھ جائیں گے بھائی لا الہ الا اللہ کا مقصد اس کے لوازمات کے ساتھ، کلمہ توحید کا اقرار کرے، اس کے لوازمات ہیں، عملی زندگی میں بھی اس کو لے کر آئے۔ لیکن عام آدمی کیا سمجھے گا کہ بس زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، ہم کہاں گئے؟ سیدھا جنت میں۔ تو نبی نے حضرت عمر کے اس عمل کی مخالفت نہیں کی، بلکہ کتنے مواقع ایسے ہیں نبی نے حکم دیا، حضرت عمر نے مشورہ دیا نا 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 ایسا نہیں، آپ یوں کریں۔ قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں کس کی تائید میں؟ حضرت عمر کی تائید میں۔ تبھی تو نبی نے فرمایا اللہ نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے۔ تو جیسے عمر کے ساتھ بعض لوگ کر رہے ہیں نا، ان کے اپنے دماغ میں بھوس ہے، ایسے ہی ائمہ اربعہ کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، محدثین کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث ہے آپ کے سامنے آئی، آپ اس کا مطلب کچھ اور لے رہے ہو، ابو حنیفہ کچھ اور لے رہے ہیں، آپ کے دماغ میں چونکہ بھوسا بھرا ہوا ہے تو آپ سمجھ رہے ہو ابو حنیفہ حدیث کے مخالف ہیں۔ بھائی وہ کچھ اور، ان کی رائے کچھ اور ہے، اس حدیث کا مفہوم ان کی نظر میں کچھ اور ہے، اور ان کا علم آپ سے 20 گنا زیادہ ہے۔ تو علاج کس کا ضروری ہے؟ بھوسے کا جو دماغ میں بھرا ہوا ہوتا ہے۔ جب انسان اچھے نیت سے سوچتا ہے تو اس کو لوگوں میں خوبیاں نظر آتی ہیں۔ ہاں ایسی خامی جس کی کوئی تعویل ہی ممکن نہ ہو، اس میں دفاع کرنا جائز بولو نہیں ہے، یہ اکابر پرستی ہے۔ پھر آپ کے کسی بزرگ نے ایسا کام کیا جس کا کوئی صحیح مطلب نہیں بنتا ہے، وہ 100% غلط ہے، تو اس کو غلطی کہا جائے گا۔ پھر اس بزرگ کو غلط کہا جائے گا کہ نہیں، اس کا اصول یہ ہے کہ خامیاں خوبیاں پلس مائنس کی جائیں گی، خامیاں خوبیاں کیا کی جائیں گی؟ پلس مائنس۔